الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ بدلے کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ نہیں جن پر تو غصہ ہوا، اور نہ ان کا راستہ جو راہ حق سے سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہم قرآن پاک میں غور کریں، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آئیں ہم سیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں غور کیسے کیا جاتا ہے، کیسے اللہ رب العزت کے کلام میں تدبر کیا جاتا ہے۔ ہم نے ابھی سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کا ترجمہ ہم اور آپ سمجھ گئے۔ اب ذرا دیکھیے کہ شروع کی 3 آیتوں میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے، اور وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت میں ہم اللہ سے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یعنی ہم پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اپنی عاجزی دکھاتے ہیں، اپنی کمزوری دکھاتے ہیں۔ ہم دکھاتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے بنا کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یعنی سب سے اہم دعا صراط المستقیم کی دعا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین یعنی نیک لوگوں کا راستہ، ان کا راستہ نہیں جن پر تو غصہ ہوا، یعنی یہودیوں کا، اور نہ نصارہ کا راستہ، نہ گمراہ لوگوں کا راستہ، نہ حد سے آگے بڑھنے والوں کا راستہ، نہ حد سے پیچھے رہنے والوں کا راستہ۔ اب پھر سے شروع کی 3 آیتیں دیکھیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم کسی کی تعریف اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ اس کے اندر ذاتی بہت سارے کمالات ہیں، یعنی وہ بہت ساری خوبیوں کا مالک ہے، تو تم میری تعریف کرو، کیونکہ میں اللہ ہوں۔ اللہ جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو اس کی شکل دینے والا، ہر چیز کو فنا کرنے والا، ہر چیز کو وجود بخشنے والا، وہ تمام اچھے صفات کا مالک ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے، اگر تم کسی کے ذاتی کمالات کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہو تو میں تعریف کے لائق ہوں کہ میں اللہ ہوں۔ اور پھر اگر تم کسی کی تعریف اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں اس سے رحم چاہیے تو پھر میری تعریف کرو، کیونکہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ میری رحمت عام بھی ہے اور میری رحمت تام بھی ہے۔ میری رحمت کافروں پر، ملحدوں پر، مشرکوں پر، مومنوں پر، سب پر ہے، اور میری رحمت مکمل ہے، ادھوری نہیں۔ اور پھر اگر تم کسی کی تعریف اس لیے کرتے ہو کہ وہ تمہاری مصیبت میں تمہیں کام آ جائے، تو تمہاری جو مصیبت کا سب سے بڑا دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن، میں اس دن کا مالک ہوں، اسی لیے تم میری تعریف کرو۔ اب پھر دوسری چیز میں غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا کہ اگر تمہیں مجھ سے دعا مانگنی ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول کی جائے، میں تمہاری دعا قبول کروں، تو پھر تم دعا میں سب سے پہلے میری تعریف کرو۔ یعنی 3 آیتیں بتا رہی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو، اور پھر دوسری چیز یہ کہ تم میری عبادت کرو اور مجھ سے مدد چاہو، پھر مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔
ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی تعریف کرنا، اور دوسری اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی تعریف نہیں کرتا، یا دعا کرتا ہے لیکن وہ عبادت کے بغیر دعا کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، وہ روزہ رکھتا ہی نہیں، وہ زکوٰۃ دیتا ہی نہیں، وہ حج میں جانے کا ارادہ رکھتا ہی نہیں، اور پھر دعاؤں پر دعائیں کرے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر اللہ رب العزت نے 4 آیتوں کے بعد جو 5ویں آیت دی وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یعنی ہم اس پوری زندگی میں بہت سارے چیزوں کے محتاج ہیں، کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج، کپڑے کے محتاج، گھر کے محتاج، نوکری کے محتاج، تعلیم کے محتاج، ہر چیز کے محتاج ہیں، لیکن ان تمام حاجتوں میں، تمام ضرورتوں میں سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز یہ بتائی کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے سیدھے راستے پر ہونا۔ اور اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ سے مانگ لیا اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، تو پھر ہم نے وہ ساری چیزیں مانگ لی جو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یعنی قرآن کا علم مانگ لیا، حدیث کا علم مانگ لیا، ہم نے صحیح طور پر کھانا پینا مانگ لیا، ہم نے کپڑے مانگ لیے، ہم نے گھر مانگ لیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو گویا کہ اس ایک دعا میں ہماری تمام حاجتیں اور ضرورتیں آ گئیں۔ پھر غور کیجئے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مجھے نہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں بھی ہے ایاک نعبد، اے ہمارے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں نہیں۔ وایاک نستعین، اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، میں نہیں۔ یعنی یہ دونوں آیتیں اور ان دونوں آیتوں کے تینوں جملے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے، ہم تفرقہ نہ کریں، ہم ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں، ہم جھگڑا نہ کریں، ہم جدائیگی اختیار نہ کریں۔ اسی چیز کو تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، 3 دن سے زیادہ گزر جائیں اور وہ اس سے ناراض رہے، اس سے بات نہ کرے، اس سے سلام کلام نہ کرے۔ یعنی اسلام کی بنیاد اجتماعیت پر ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی ان دونوں آیتوں میں ہمیں یہ سکھایا کہ جب تم مجھ سے دعا کرو، جب تم ہماری عبادت کرو، جب تم ہم سے مدد چاہو، جب تم ہم سے ہدایت کی دعا مانگو، تو یہ مت کہو میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میں تجھ سے سیدھا راستہ مانگتا ہوں، بلکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم سیدھا راستہ چاہتے ہیں۔ یعنی اسلام کی بنیاد میں پر نہیں بلکہ ہم پر ہے۔ اللہ رب العزت کی اس آیت اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم سیدھے راستے پر چلو گے تو تمہاری دنیا کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور وہ اس طرح کہ جب تم سیدھے راستے پر چلو گے تو تم متقین میں سے ہو جاؤ گے، تقوی والوں میں سے، کیونکہ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ متقی ہے۔ اور تقوی والوں کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیل پیدا کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ وہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اسے خیال تک نہیں گزرتا کہ مجھے یہاں سے روزی ملے گی، اور اللہ رب العزت اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے۔ تو جب ہم ہدایت پر ہوں گے تو ہماری تمام ضرورتیں پوری ہوں گی، روزی کی ضرورت، زندگی میں آسانی کی ضرورت، ہر ضرورت پوری ہوگی۔ تو یہ جو جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ بہت اہم جملہ ہے۔ یہ جملہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، اور پھر جس شخص کو اس دنیا کی زندگی میں سیدھی راہ مل گئی، جو صراط المستقیم پر چلتا رہا، تو پھر یقین کیجئے کہ وہ جو قیامت کے دن صراط تیار کیا جائے گا، وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر شخص کو صراط سے گزرنا پڑے گا، جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، جو شخص اس دنیا کی زندگی میں جس قدر صراط مستقیم پر چلا ہوگا، جتنی تیزی کے ساتھ، جتنی بھلائی کے ساتھ، جس قدر استقامت کے ساتھ،
جس قدر جماؤ کے ساتھ وہ اسی جماؤ، اسی استقامت، اسی آسانی کے ساتھ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے گزرتا چلا جائے گا۔ تو قیامت کے دن کا صراط در حقیقت وہ دنیا کی زندگی کے لیے صراط مستقیم ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس دنیا کی زندگی کا صراط مستقیم قیامت کے دن کا پل صراط ہے۔ جو اس دنیا میں صراط مستقیم پر اچھی طرح چلا ہوگا وہ پل صراط کے اوپر سے اچھی طرح سے گزر جائے گا، اور جو اس دنیا کی زندگی میں صراط مستقیم سے ہٹ کر رہا ہوگا، جو صراط مستقیم کے علاوہ کوئی اور راہ پر چلا ہوگا، جو صراط مستقیم سے کٹ کر زندگی گزارتا ہوگا، اس کے قدم پل صراط کے اوپر پہلی ہی بار میں ڈگمگا جائیں گے، اسے جہنم کے شعلے اپنے اندر کھینچ لیں گے، اللہ ہمیں بچائے۔ اسے پل صراط کے اوپر لگے ہوئے گرز اپنی طرف کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو ہم جب اس دنیا کی زندگی میں صراط مستقیم پر چلیں گے تو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ کے آخر میں ہمیں یہ سکھایا کہ تمہارا جو رہن سہن ہو، تمہارا جو طور طریقہ ہو، وہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے اسلام کی شکل میں۔ تمہارا اوڑھنا بچھونا، تمہارا کھانا پینا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا ملنا جلنا، تمہارا سلام کلام، ہر چیز ہم نے دوسروں سے الگ کر دیا ہے۔ تمہاری ایک امتیازی پہچان ہے، تمہارا ایک شعار ہے، تمہارے پاس ایک مکمل دین ہے۔ تم اسی دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، دوسروں کے راستے پر نہ چلو۔ اسی کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی اپنے چال ڈھال کو، اپنے لباس کو، اپنے پہناوے اڑھاوے کو، اپنے بول چال کو دوسری قوم کی طرح کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ تو ہماری ہر چیز، ایک ایک چیز، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر انداز اسلامی ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا ادھورا نہیں بلکہ پورے طور پر تمہاری ایک ایک چیز اسلامی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے قرآن پاک میں تدبر کرنے کا مختصر سا طریقہ۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں بندہ گھنٹوں غور کر سکتا ہے، وہ ایک ایک آیت سے بے شمار چیزیں سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہم جب قرآن پاک کو کھولیں تو ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ ہمارے جو اپنے نظریات ہیں ہم ان کی تائید چاہ رہے ہوں، بلکہ مقصد یہ ہو کہ ہم جب قرآن کو کھولیں ہدایت کے لیے کھولیں۔ قرآن کوئی تعویذ کی کتاب نہیں ہے، قرآن گنڈوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن فال نامہ نہیں ہے، قرآن صرف جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن تدبر کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ تو ہم اپنا تالا کھول لیں، اپنے دل کا تالا کھول کر قرآن پاک میں اس طرح غور کریں۔ یہ غور کرنے کا مختصر طریقہ ہم نے ذکر کیا۔ آپ بھی آئیے اس راہ میں، اس لیے نہیں کہ قرآن کو اپنی زندگی میں مکمل کر لیں گے، بلکہ اس لیے کہ ہماری زندگی قرآن میں مکمل ہو جائے گی۔